تو ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، اور اس مہینے کی عزت اور حرمت یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کی ہے، خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس مہینے اور خاص کر 10 محرم کی عزت اور اکرام کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس دن یعنی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو دریا میں راستے میں دریا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے 12 راستے پیدا فرمائے اس دریا میں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تو گزر گئی، اب ان کے تعاقب میں پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دریا میں تو راستے بنے ہوئے تو ہم بھی آسانی سے یہاں سے گزر جائیں گے، لیکن جب وہ دریا میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری فرما دیا اور اس پانی میں وہ غرق ہو گئے۔ تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق فرمایا تھا، تو اس شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، یعنی وہ تو صرف نام کے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، باقی شرک وہ کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ عمل نہیں کرتے۔ تو ہم جو توحید والے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں۔ اور اس وقت 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ تو بعد میں جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن البتہ ثواب اب بھی باقی ہے، نفلی روزہ ہے، اور اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور ارشاد بھی ہے کہ اپنے وصال سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 1 روزہ اور بھی رکھوں گا، تاکہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ فرق ہو، ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ وہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم یا تو 9ویں اور 10ویں کا رکھیں گے یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس وجہ سے اکیلا 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ثواب تو عطا فرمائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کہ اگر انسان روزہ رکھے تو 2 روزے رکھے، یا تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھے یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھے۔